الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تعالى وقولوا للناس حسنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں تاکہ مجھے گلے پہ زیادہ زور نہ لگانا پڑے۔ بھی میں نے آتے ہی بول دیا نا وہ KPK سے ہیں اور یہ کراچی سے ہیں، تو کراچی، پنجاب، KPK یہ سب الگ الگ اسٹیشن ہیں اور سب کی ڈیزائننگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ KPK والوں کے کلر سے پتہ چل جاتا ہے، کراچی والوں کے کلر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کراچی سے ہیں۔ اب اس پہ زیادہ نہیں بولوں گا پھر کوئی ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے لوگ اللہ سے محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ اس آیت پر میں کئی بار درس دے چکا ہوں، لیکن بعض آیتیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ ان پر مختلف مثالوں کے ذریعے ان کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے ایک ہی مضمون کو بار بار دہرایا ہے، بہت سارے مضمونوں کو اللہ نے بار بار دہرایا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے اللہ ایک ہی ٹاپک کو بار بار کیوں دہراتے ہیں، تو اللہ اس کا اعتراف کرتا ہے کہ میں دہراتا ہوں اور جان کر ایسا کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم بار بار اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، لوگ اس پر عمل کریں۔ یاد رکھو دو چیزیں ہوتی ہیں کہ نالج، کسی چیز کی معلومات آپ کو مل جانا، نالج کے لیے کسی بات کو ایک دفعہ بیان کر دینا کافی ہے۔ نالج کے لیے کسی بات کو ایک دفعہ بیان کر دینا کافی ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا جی آپ کی ایج کتنی ہے، آپ نے کہا جی 30 سال، پھر آپ نے دوبارہ اپنا بٹن دبا دیا 30 سال کا ہوں، پھر دوبارہ بٹن دبا دیا 30 سال کا ہوں۔ جاب کے لیے گئے یا رشتہ لینے گئے، انہوں نے پوچھا کتنی ایج ہے، آپ نے کہا 30 سال، تھوڑی دیر میں پھر کہا میں 30 سال کا ہوں، پھر تھوڑی دیر میں کہا میں 30 سال کا ہوں۔ وہ بولیں گے آپ 30 کے نہیں ہو، آپ کم سے کم 75 کے ہو اور آپ کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے، آؤٹ ہو گئی ہے، یا کوئی بٹن دبا کے بھول گیا ہے۔ تبھی اس بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہو بھائی 30 سال کے بتا دیا ختم۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں کسی کو کسی بات پہ ابھارنا یا عمل پہ لانا مقصد نہیں ہے، اس کو ایک نالج دینی ہے، معلومات دینی، کنٹرول کرنا ہے، اس کو سکھا کے بھیجا ہوا ہوتا ہے میاں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور اس کو جنہوں نے سکھایا ہوتا ہے وہ اس کی دوستیں ہوتی ہیں، فرینڈس ہوتی ہیں، سہیلیاں ہوتی ہیں، وہ آپ، میں اور آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، اس کو ایسا سکھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ حرکت نہیں کر دینا لطیفہ سن کے کہ ہم بھی جا کے گلاس کو ٹھوکر ماریں گے اور کنٹرول ہو جائے گا۔ نہیں، ٹھوکر یہ پرانے زمانے کا لطیفہ ہے بھائی، اب اگر آپ نے ٹھوکر ماری پروگرام بڑھ جائے گا آپ کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ خیر، ختم ہو جائے گا۔ چلو بھائی ڈبلی۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ صاحب ہمارے ایک دوست سے ڈاکٹر جواد صاحب جو یہاں آئے ہیں، وہ آپ کے بہت بڑے پنکھا ہیں، فین۔
اور اس کا سوال ہے کہ جو نماز ہے وہ الحمد کے بجائے ثنا کے بجائے الحمد سے بھی شروع ہو سکتی ہے اور اکثر علماء ایسا کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے، یہ حقیقت ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہیں جواد؟ جی سر. کس فیلڈ میں ڈاکٹر ہیں؟ وہ بی ایس این کر رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ بی ایس این کر چکے ہیں وہ. یہ کس فیلڈ میں؟ یہ سر وہ بیٹے میں، آپ اگر ان سے ہاں پوچھ لیجیے. ڈاکٹر صاحب کس شعبے کے ڈاکٹر ہیں آپ؟ نہیں، پہلے میرے کوشچن کا جواب دینا، آپ کس فیلڈ میں ڈاکٹر ہیں؟ پی ایس این یہ کس کا مخفف ہے؟ بیچلر آف نرسنگ. اچھا، بیچلر آف نرسنگ، ٹھیک ہے. اچھا، اب سوال میں اصل میں جب بھی کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے نا، میں اسے پوچھتا ہوں تاکہ اس سے پھر مجھے کوئی نالج لینے کی ہو تو میں لے سکوں نالج. مفتی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ثنا کے بجائے الحمد سے شروع بھی نماز کے لیے جائز نہیں ہے. زیورات، چین، لاکٹ یہ لڑکیوں کے کام ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سوال تھوڑا لمبا ہے پر پوچھنا لازمی ہے. جی، مائک کے اگر قریب منہ سے کریں گے تو پھر میں جواب دوں گا. اوکے. جی مفتی صاحب میرا ایک دوست ہے، اس نے شادی کی تھی اور شادی کے 3 سال بعد اسے پتہ چلا کہ اسی لڑکی کے ساتھ اس نے دودھ پیا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے. تو اس نے اسی لڑکی کو اپنے ماں باپ کے حوالے کیا. تو لڑکے کے جو ماں باپ ہے وہ ابھی اس کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، آپ نے ہمارے لیے جھگڑا وغیرہ پیدا کیا ہے. اور ماں باپ کو پہلے سے پتہ تھا. تو اس میں اس کے لیے کیا رائے ہے؟ دیکھو، جب شادی ہو جائے اور شادی کے بعد پتہ چلا کہ اس لڑکی نے اس لڑکے کی ماں کا یعنی اپنے شوہر کی ماں کا دودھ پیا ہے اور یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں، تو اس پہ جب تک 2 گواہ پیش نہ کر دیے جائیں اس وقت تک ان کو بہن بھائی نہیں سمجھا جائے گا. 2 عادل نیک بندے مرد گواہی دیں کہ ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس لڑکی کو اس لڑکے کے ماں نے گود میں رکھے. اپنے کمرے سے جب باہر آنا ہو تو چادر تھوڑی سی آگے کر دے وہ. اور دیوروں کو بھی چاہیے بغیرت مت بنو. انسان کے بچکان 30,000 کا ہوتا ہے، وہ 1,000 رینٹ پہ دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں 10 لاکھ ایڈوانس دے دو. یہ اصل میں 10 لاکھ قرضہ ہے. بس جیسے میں اسکول جاتا تھا اس طرح نہیں جاتے. ماشاءاللہ پھر کچھ بن جاؤ گے انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک پیکیج آ رہا تھا، یعنی موبائل پہ جو اکثر پیکیجز آتے ہیں کہ آپ یہ پیکیج کرواؤ یا آپ نئی سم نکلواؤ تو اس پہ آپ کو 100 روپے ایکسٹرا ملیں گے، یا اس طرح آپ کے اکاؤنٹ میں. یہ سود نہیں ہے، وہ 100 روپے نہیں مل رہے ہوتے. وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو یونٹ انہوں نے سستے بیچنے تھے وہ ہاں تحقیق کروں گا اس پہ. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے.